صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا صدق الله العلي العظيم. ترجمہ
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بہت بڑی خبر کے بارے میں، جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے۔ کچھ نہیں، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اور خوب معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بنایا ہے، اور پہاڑوں کی میخیں نہیں نصب کی ہیں؟ اور ہم ہی نے تم کو جوڑا بنایا ہے، اور تمہاری نیند کو آرام کا سامان قرار دیا ہے، اور رات کو پردہ پوش بنایا ہے، اور دن کو وقت معاش قرار دیا ہے، اور تمہارے سروں پر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے، اور بادلوں میں سے موسلا دھار پانی برسایا ہے، تاکہ اس کے ذریعے دانے اور گھاس برآمد کر سکیں، اور گھنے گھنے باغات پیدا کریں۔ بے شک فیصلے کا دن معین ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور تم سب فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کے راستے کھول دیے جائیں گے، اور دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑوں کو جگہ سے حرکت دے دی جائے گی، اور وہ ریت جیسے ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم ان کی گھات میں ہے، وہ سرکشوں کا آخری ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات اللہم صلی علی بر محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ سب سے پہلے انہیں کہنا میری جانب سے سلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام۔ کچھ نہیں لانا فقط اذن زیارت لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ کہنا ہاشم کے کمر سے یہ کریں اور کرم، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے پرچم، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے پرچم۔ اس برس ماہ ازاں مجھ کو وہیں دکھلانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ کربلا پیسوں سے جاتے نہیں مجھ کو ہے خبر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر۔ لکھا ہو آنا، لکھا ہو آنا تو لگتا نہیں کبھی آنا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہاں صحیح۔ بس صحیح۔ باواز بلند تر صلوات۔ اللہ
عین سے عین، عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا، عین سے عین۔ بابا بلند تر صلوات۔ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ ہیں علی، ہر جالی ملیں گے نادامن بچائیے، ہر جالی ملیں گے نادامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے،
محراب میں علی ہیں بآواز بلند تر صلوات بر محمد و آل محمد صلوات. پلا کے سجدے کو آوے حیات مقتل میں حسین دے گئے خنجر کو مات مقتل میں ابھی تو آئیں گے اصغر جہاد اکبر کو ابھی بھی باقی ہیں کچھ معجزات مقتل میں اذان دے کے ہٹے بھی نہ تھے علی اکبر کہ حر کو مل گئی راہ نجات مقتل میں اور سرے حسین جو سنا پر اٹھائے ہیں قاتل لو پوری قد سے کھڑی ہے حیات مقتل میں ادب سے آیتیں بیٹھی ہے سر جھکائے ہوئے پڑھا رہا ہے کوئی دینیات مقتل میں پلا کے سجدے کو آوے نعرہ صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں حسین دین بھی ہے اور
دی پناہ بھی ہیں نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا پا تو بنیاد لا الہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے نعرہ صلوات ایک مرتبہ اور مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ بدر خاص 4 مصرے پیش کر رہا ہوں آپ کی سماعت کی نظر جگہ میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں جگہ میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں علی بھی ایک ہے ان کا ارے کوئی جواب نہیں علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ لہد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ خدا کا شکر ہے میٹی میری خراب نہیں خدا کا شکر ہے میٹی میری خراب نہیں جگہ میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں نعرہ صلوات ایک مرتبہ اور مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے
میں ہار کے ہو بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے او بد نصیب دیکھ علی کو پکار مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے خیبر کے در کھل کے اشارہ یہ کر دیا مظہر یہی ہے قوت پرور دگار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے اکبر تمہارا باغ جوانی اجڑ گئے اکبر تمہارا باغ جوانی اجڑ لیلا نے چار دل بھی نہ دیکھے بہار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے نعرہ صلوات تعمیل حکم میں مصائب کی چند شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں ایک دفعہ مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے تسنیم سلسبیلو
کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے حر اور حبیب جیسے جاباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے مارے گئے یہیں پر بے دردی و ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رنگ میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھلا نہ پائے اس سر زمین پہ گزرا سرور پہ بھی صدمہ سینے پکھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے پانی پلانے لائے ایک مہلکا کو سرور کی عذب غہر ملا نے تیرے ستم لگا کر گردن چدی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سربری دلاشے پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پسو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سربری دلاشے پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پسو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے اس سر
زمین سے نکلے سجاد سر جھکائے شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے چاند کربلا کے رحم اللہ من کر الفاتحہ علیہ السلام درود بر محمد و آل محمد اللہ گھر سے جب بغیر سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادیدہ پرنام نکلے خیش و فرزند پر باندھ کے باہم نکلے روکے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے رات سے گریائے زہرا کی صدا آتی ہے دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے رقیہ شیخ نے سوئے قبر شہنشاہ ہے انا بہر تسلیم جھکے متصل با اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام عرض کی آیا گیا آج آخری روز کو یہ مقام سے اب اے شاہ زمن چھوڑتا ہے آج حضرت نواسے سے وطن چھوڑتا ہے یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر مجھ کو در پیش ان روزوں میں آفت ساتھ بچوں کا ہے بادشاہ جنو بشر ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جا تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا اپنی تربت نواسے کو چھپا لو نانا یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لیپتے سرور یوں ہی لی قبر کے تھرائی زری ہے انور آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور
تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کوئی سمجھانا میری گود کا پالا ہاں تجھ کو ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو گھر سے جب بغیر سفر محمد وآل محمد بلند الصلوات حاضرین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبيهم وظالميهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله العلي العظيم درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد پر ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا، ہماری سلسلے کی یہ دوسری گفتگو ہے، مگر موضوع کی پہلی گفتگو ہے۔ اس ایام عزا جس قرآنی موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے ہیں، وہ موضوع قرآن اور اسباب نجات۔ تھوڑا سا جوانوں اور بچوں کے لیے نام کو واضح کر دوں۔ خلاصہ میں کل بتا چکا ہوں پورے موضوع کا کہ اگر اسباب نجات، اسباب جمع ہیں، کوئی بھی بتا سکتا ہے؟
اسباب جمع ہے سبب کی. سبب کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو آپ کو منزل تک، مطلوب تک پہنچا دے. اور جو چیز آپ کو مطلوب تک جتنا تیز پہنچا دے وہ سبب اتنا ہی مضبوط اور طاقتور کہلاتا ہے. ہمارا موضوع قرآن اور اسباب نجات، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی اشیاء ہیں، وہ کون سی مثالیں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں پروردگار نے، یا وہ کون سے کام ہیں جنہیں اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں نجات کا وسیلہ قرار دیا ہے، جنہیں اللہ نے نجات کا سبب قرار دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا اگر یہ کر لو یا اسے مان لو یا اسے اپنا لو یا اس صفت کو تھام لو تو تمہیں نجات مل جائے گی. پھر نجات کے بھی مرتبے ہیں، مرحلے ہیں. جیسے جیسے انشاءاللہ ایک ایک شب بات آگے بڑھتی جائے گی اور ہم موضوع کو کھولتے چلے جائیں گے اپنی عادت کے مطابق. اس موضوع کی مختلف شقوں میں، مختلف گہرائیوں میں، مختلف شاخوں میں اترتے جائیں گے. میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا، نئے آنے والوں، نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، تکرار کر دوں ایک جملے میں. شاید کسی کو آگے موقع نہ ملے گفتگو کو سننے کا، بات کو ملاحظہ کرنے کا، مسلسل ہمارے ساتھ سفر کرنے کا. اگر وہ خلاصہ لے کر جانا چاہے ساری گفتگو کا، تو اگر اللہ نے نجات کا کوئی سب سے تیز وسیلہ قرار دیا ہے، خوب توجہ کیجئے گا، میں نے عرض کیا نا، سبب کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ کو مطلوب تک پہنچا دے، جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے. سبب کہتے ہیں ریزن کو، وجہ کو. کوئی بھی شے جو وجہ بنے نجات تک پہنچنے کی، اسے نجات کا سبب کہا جائے گا. کوئی بھی شے جو وسیلہ بنے نجات تک پہنچنے کا، اسے نجات کا سبب کہا جائے گا. اب خوب توجہ کیجئے گا. اس اعتبار سے اگر کوئی چیز سب سے تیز انسان کو نجات تک پہنچا دیتی ہے، دعویٰ آج کر رہا ہوں، غالباً دلیل نویں مجلس میں آئے گی. آج صرف دعویٰ کر رہا ہوں. اگر کوئی ایسی شے ہے کہ جو اللہ کی جانب سے نجات کا سب سے تیز وسیلہ ہے، نجات کا سب سے بڑا سبب ہے، تو وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی شے ہے، یا وہ کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. اس حدیث سے تو اتنا معلوم ہوا نا کہ حسین بھی اسباب نجات میں سے ایک سبب ہے، مگر یہ تو خبر نہ ہو سکی کہ یہ سبب کتنا تیز ہے. میرا مدعا تو واضح ہے نا کہ جو سبب جتنا تیز ہو منزل تک پہنچانے کے لیے وہ اتنا بڑا سبب ہوا کرتا ہے. جو وسیلہ جتنا زود اثر ہو وہ اتنا بڑا وسیلہ ہوا کرتا ہے. ایک مرض ہوتا ہے، 4 اطباء، 4 ڈاکٹروں کے پاس جائیے، چاروں الگ الگ دوا دیں گے. ایک کی دوا ہوگی جو آپ کو ٹھیک تو کر دے گی، اللہ نے چاہا شفا تو مل جائے گی، مگر شاید کچھ مہینے گزر جائیں. ایک دوا ہوگی کہ جو آپ کو کچھ ہفتوں میں ٹھیک کر دے. آج کل ایلوپیتھی کا بول بالا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک وجہ یہ ہے، یہ بہت جلدی شفا تک پہنچاتی ہے. لہٰذا دنیا سب چیزوں کو چھوڑ کر اس پر توجہ دیتی ہے. دنیا کہتی ہے ہم علاج کے سارے طریقوں کو بعد میں دیکھیں گے، مگر ہم اس ایلوپیتھی کو اپنائیں گے کیونکہ یہ شفا تک سب سے تیز پہنچاتا ہے، یہ سب سے جلدی پہنچاتا ہے. لہٰذا عقل بشری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نجات کے، شفا کے سارے راستوں کو، وسیلوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس رستے کا دامن اپنایا جائے. سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، کوئی ایلوپیتھی کی دوائی، کوئی اینٹی بائیوٹک، کوئی دوا ایسی لی جائے کہ جو مجھے جلدی سے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے، مجھے جلدی سے شفا دے دے، جلدی سے نجات دلا دے. تو کوئی بھی شے جتنا جلدی اثر دکھلائے وہ اتنا بڑا وسیلہ، اتنا بڑا سبب شمار ہوتی ہے. اور عقل انسانی کا تقاضا ہوتا ہے، میرے ساتھ توجہ کیجئے گا، نتیجے کے قریب ہوں. عقل انسانی کا تقاضا ہوتا ہے کہ پھر باقی ساری چیزوں کا دامن چھوڑ کر اس ایک چیز کو تھام لیا جاتا ہے. حسین نجات کا وسیلہ ہے، مگر کتنا تیز وسیلہ ہے یہ دیکھنا ہو تو شب عاشورا کے حر کو دیکھ لینا.
کہ ایک لمحے میں حسین نے کیسے جہنم کی گہرائیوں سے جنت کے اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچا دیا کہ آج ہر چاہنے والا حر کو حر علیہ السلام کہتا ہے. تو اب عقل انسانی کا تقاضا ہے. یہ جو کام ہم فرش ازا پہ کر رہے ہیں یہ منطق ہے, یہ لاجک ہے, یہ ہماری عقل ہمیں بلاتی ہے کہ نجات کے کئی وسیلے اور اسباب ہوں گے, مگر اے انسان اسے تھامنا کہ جو سب سے تیزی سے نجات تک پہنچاتا ہو. یہی وجہ ہے کہ جب ایام ازا آتے ہیں, فرش غم بچتا ہے, ہم سب کام چھوڑ کر ازائے سید الشہداء میں شریک ہو جاتے ہیں. جو متفق ہوں اس تمہید سے, اس گفتگو سے, اس بات سے, جو اس مدعے کو تسلیم کرتے ہو, میرے ساتھ مل کر آقا کی عظمت پر ایک صلوات پڑھ دیں. موضوع قرآن اور اسباب نجات. قرآن میں اللہ نے کن کن چیزوں کو نجات کا سبب قرار دیا. اگر انسان قرآن کا مطالعہ کرے, بنیادی سا قرآن کی آیات پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالے, تو انسان پائے گا بہت جلدی گہرائی میں اترے بغیر انسان یہ پائے گا کہ اللہ نے اس اپنی لاریب کتاب میں نجات کے کئی اسباب بیان کیے, پوری فہرست ہے. کہیں پر اللہ نے کسی تجارت کو نجات کا باعث قرار دیا. توجہ میرے ساتھ ہے, کسی تجارت کو کہہ رہا ہوں, تجارت کو نہیں کہہ رہا, کسی تجارت کو. وہ کون سی ہے تفصیل آئے گی. کبھی اللہ نے کسی تجارت کو نجات کا باعث قرار دیا. کبھی اللہ نے مومن کی دعا کو, قرآن کی آیتیں ہر آیت پیش کروں گا, آگے بات بڑھے گی. کبھی اللہ نے قرآن میں مومن کے دعا مانگنے کو نجات کا سبب قرار دیا, یہ بھی اسباب نجات میں سے ہے. کبھی اللہ نے اپنی رحمت کو نجات کا سبب قرار دیا, یہ بھی اسباب نجات میں سے ہے. کبھی اللہ نے کچھ لوگوں کی معیت کو, کچھ لوگوں کا ساتھ اپنانے کو, کچھ لوگوں کی ہمراہی کو نجات کا سبب قرار دیا. تو یوں کبھی اللہ نے انبیاء کے واقعات میں کسی دروازے کو نجات کا سبب قرار دیا. کبھی اللہ نے کسی نبی کے واقعے میں کسی عصا کو نجات کا سبب قرار دیا. کبھی اللہ نے کسی واقعے میں کسی کشتی کو نجات کا سبب قرار دیا. الغرض یہ, کبھی اللہ نے کسی کلمے, کسی بات, کسی کلام کو نجات کا باعث قرار دیا, نجات کا سبب قرار دیا. یعنی قرآن کی آیتوں میں نجات کے کئی اسباب بیان ہوئے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں نجات کے خاص سبب سے کہ سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ صف کی آیت 10 کی تلاوت کی, جس سورہ میں پروردگار نجات کا ایک سبب بیان کر رہا ہے. اور ہماری اس گفتگو میں نجات کا یہ قرآنی پہلا سبب. توجہ میرے ساتھ ہے, یہاں تک ترتیب واضح ہے انشاءاللہ. پروردگار کا ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنو, بات ہی ہم سے کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, ہل ادلکم, کیا میں تمہیں بتاؤں. وہ قرآن اپنی تلاوت کرنے والے سے توجہ کا سائل ہے. توجہ کر رہے ہو میری بات کی طرف؟ ہل ادلکم, کیا میں تمہیں بتاؤں. اے خدا کیا بتانے والا ہے. علی تجارت, ایک ایسی تجارت کے بارے میں, تنجیکم, جو تمہیں نجات دے گی. یہ وہ تجارت ہے جس کے بارے میں اب میں بتانے لگا ہوں, جو تمہیں نجات دے گی. کس سے نجات دے گی؟ من عذاب علیم, میرے دردناک عذاب اور میری سزا سے. تو قرآن میں نجات کا پہلا سبب جسے ہم نے منتخب کیا اپنی گفتگو کے لیے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے تجارت. پھر اللہ نے اس تجارت کی آگے کوالٹیز بھی بتائی ہیں اگلی آیت میں, اور ہر صفت پر ہم بات کریں گے تاکہ اس خاص تجارت تک پہنچ سکے کہ جو انسان کو نجات دلا دیتی ہے. مگر آئیے پہلے کچھ گفتگو اس قرآنی لفظ تجارت پر ہو. اور بعض لوگوں کا بڑا پسندیدہ لفظ ہوا کرتا ہے تجارت. تجارت کیسے کہتے ہیں؟ تجارت اس وقت ہوتی ہے
یا تجارت لفظ کے معنی یہ ہے کہ جب دو لوگ ہوں، دو طرفیں ہوں، دو گروہ ہوں، مد مقابل ایک شخص سامنے والے کو کچھ دے اور بدلے میں سامنے والے سے کچھ پا لے. جب یہ لین دین دو طرفہ ہو تب یہ تجارت کہا جاتا ہے. اگر یک طرفہ ہو، آپ نے کسی کو کچھ دے دیا، کسی کی خدمت میں کچھ پیش کر دیا، کسی کو کچھ عطا کر دیا، تو یہ کیا ہوگا؟ اب یہ آپ کی نیت پہ ہے، یا یہ تحفہ ہوگا، یا یہ ہدیہ ہوگا، یا یہ صدقہ ہوگا، مگر تجارت نہیں ہوگی. وہ غور کیجیے گا. تجارت کب کہا جاتا ہے؟ جب طرفین ہوں، مد مقابل دو ذوات ہوں، دو لوگ ہوں، دو طرفیں ہوں، اور دونوں کی جیب سے کچھ جائے اور بدلے میں جیب میں کچھ آ جائے. کہ تجارت اسی وقت کامیاب کہی جاتی ہے جب بیچنے والے اور خریدار دونوں میں سے کسی کا نقصان نہ ہو، دونوں کا فائدہ ہو. تجارت ہوتی ہے برابری کی بنیاد پر. تجارت کی کئی شرطیں ہیں. الحمدللہ بہت سے تاجر حضرات بیٹھے ہیں، خدا ہر ایک کی تجارت میں ذکر حسین کے صدقے میں، فرش ازائے حسین کے صدقے میں خوب برکت و رحمت نازل فرمائے. جو تاجران اس مجلس ازا کے منعقد ہونے کی خاطر اپنی دکانیں بند کر کے ہم سے تعاون کرتے ہیں، رسول اللہ کے نواسے کے ذکر میں پروردگار اس کے صدقے ان کی تجارت میں بہت برکتوں کو نازل کرے. تجارت کی کئی شرطیں ہوا کرتی ہیں جو تاجر برادری بخوبی جانتی ہے. ان میں سے ایک بنیادی سی شرط یہ ہوا کرتی ہے کہ تجارت اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس وہ چیز ہو جس کا سامنے والا امیدوار ہو، طلبگار ہو، اور مقابل میں اس کے پاس بھی کوئی ایسی قیمتی شے ہونی چاہیے جس کی آپ کو حاجت ہو. اگر سامنے والا بے نیاز ہو یا آپ کو اس کے پاس موجود چیز کی ضرورت نہ ہو، تب تک تجارت نہیں ہو سکتی. یہ ہے تجارت کا بنیادی معنی. اب آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں تجارت کی قسمیں. قرآن نے تجارت کی کئی قسمیں بیان کی. میں بہت سے نتیجے پیش کروں گا، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے. قرآن نے تجارت کی کئی قسمیں بیان کی. قرآن نے دو طرح کی تجارت بیان کی. ایک ہے دنیاوی تجارت، وہ جو دنیا کے لیے کی جائے، وہ جس تجارت کے نتیجے میں انسان کے مال و اسباب میں اضافہ ہو جائے، وہ جس سے انسان کی دنیا آباد ہو جائے. اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اس کے قوانین بھی قرآن میں ہے. اور یہ تجارت بھی اگر اللہ کے احکام کے مطابق کی جائے، خالص حلال سے کی جائے، تو یہ تجارت بھی انسان کو نجات دلاتی ہے عزیزو. مگر ایک اور تجارت ہے کہ قرآن نے جس کا تذکرہ کیا، کہ جسے کہیے اخروی تجارت، کہ جہاں انسان یہاں کچھ دے رہا ہے بدلے میں اس جہان میں کچھ پائے گا. یہ تجارت بندوں کے درمیان نہیں ہوتی. یہاں بھی تجارت میں دو طرفیں ہوتی ہیں، مگر ایک طرف انسان یہ عبد حقیر ہوتا ہے، دوسری جانب معبود جلیل ہوتا ہے. ایک طرف مخلوق ہوتی ہے، دوسری جانب خالق ہوتا ہے. قرآن نے تجارت کی اس قسم کو بھی بیان کیا ہے. ایک سفر کریں تجارت کا. اگر آپ قرآن کھولیں، پہلا صفحہ پلٹیے، زیادہ محنت نہیں، پہلا صفحہ، تو آپ کو سورہ بقرہ آیت نمبر 16 نظر آئے گی. یہ وہ پہلا موقع ہے جب قرآن نے لفظ تجارت کو ذکر کیا ہے. یہ یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. آمادہ ہیں؟ میں آیت پیش کرنے لگا ہوں. اگر ابتدا سے آخر تک توجہ میرے ساتھ ہے تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کی عظمت پر. صلی علی محمد و آل. قرآن نے بسم اللہ یا علی مشکل کشا، قرآن نے پہلے کچھ لوگ گنوائے، کچھ لوگ بتائے، اور پھر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اولئک الذین. اب دیکھیے قرآن تجارت بتا رہا ہے، کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کچھ خریدا ہے، کچھ بیچا ہے، مگر جو دیا وہ کیا ہے، جو اس کے بدلے میں حاصل کیا وہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ضلالت کو، ضاد والے، ذے والے نہیں، رسوائی نہیں،
ذے والا ضلالت ہے یعنی رسوائی پستی، ضاد والا ضلالت ہے ضالین والا یعنی کیا؟ گمراہی، راستے سے بھٹک جانا۔ اولئک الذین اشتروا، یہ وہ ہیں جن لوگوں نے خریدا، کوئی تجارت ہو رہی ہے، جن لوگوں نے خریدا، کیا خریدا؟ یہ عجیب ناآشنا لوگ تھے جو بازار سے نقصان کا سودا، گھاٹے کا سودا لے کر آ گئے۔ ایسا عموماً وہ شخص کرتا ہے، اس غلطی میں وہی مبتلا ہوتا ہے کہ جو بازار کی قیمتیں نہ جانتا ہو، جس جنس کو خریدنے جا رہا ہو اس کی اچھائی یا برائی سے نا آشنا ہو۔ اولئک الذین اشتروا، انہوں نے خریدا، کیا خریدا؟ الضلالۃ، انہوں نے جا کر بازار گئے، ایک خاص بازار گئے، وہاں جا کر انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ بدلے میں کیا دے کر آئے؟ قرآن کہتا ہے بالہدا، جس شے کے مقابل گمراہی انہوں نے خریدی وہ شے ہدایت تھی۔ یعنی عجیب لوگ تھے، کوئی تصور کر سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کو مثال دی جائے، آپ کے پاس جیب میں ایک ہیرا ہو، کبھی بازار جائیے اس ہیرے کو دے کر بدلے میں لوہے کا ویسا ہی ایک ٹکڑا خرید کر لے آئیے۔ یا اب دیکھیں یہاں جب یہ مثال دی جائے، اب ایک نقطہ کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں گا جو توجہ ہو، اگر یہاں تک مثال دی جائے تو ہر انسان کان کو پکڑے گا، یہ کون سا احمق ہے، یہ کون سا کم عقل ہے، کوئی ایسا نہ کرے گا ہیرا دے کر لوہا خرید لے۔ ہاں مگر جو بازار سے نا آشنا ہو، جو جنس کی حقیقت کو سمجھنے سے نا آشنا ہو، جو جاہل ہو، جو نادان ہو، جو کم عقل ہو، جو احمق ہو، یہ تو کوئی احمق نہیں کرے گا کہ ہیرا دے کر لوہا خرید کے آ جائے۔ مگر آپ کو بازار میں ایسے نادان ضرور ملیں گے کہ جنہیں چیزوں کی، اجناس کی معرفت نہیں تھی، لہٰذا اصلی سونا بیچ کر نقلی سونا خرید کر لے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھوں کا دھوکہ کھا جاتے ہیں، انہیں یہ سونا اور وہ نقلی سونا ایک جیسا لگا، انہیں یہ بھی ہدایت دینے والا امام لگا، انہیں وہ بھی ہدایت دینے والا امام لگا۔ اور واضح کروں، انہیں اللہ کا بنایا ہوا بھی امام لگا، بشر کا بنایا ہوا بھی امام لگا۔ ایسا تو ہوتا ہے نا۔ لہذا ضرورت ہے اس جوہری کی آنکھ کی جو فرق بیان کر سکے اصلی سونے میں اور اس پتھر یا پیتل میں کہ جس پہ سونے کا پانی چڑھا ہو، اس امام میں کہ جسے اللہ نے بنایا ہو اور اس امام میں کہ جسے اللہ نے نہ بنایا ہو۔ یا دوسرے الفاظ میں فرق سمجھ میں آنا چاہیے، کون خود ساختہ ہے، کون خدا ساختہ ہے۔ جس تک یہ لفظ پہنچ گیا، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو قرآن تو بڑا عجیب سودا بیان کر رہا ہے، مگر اس سودے کی ایک عقلی، ایک منطقی مثال میں نے پیش کر دی۔ انسان دھوکہ کہاں کھاتا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہدایت دے کر آ گئے۔ یہ بھی کنایا ہے، ہدایت کبھی تھی ہی نہیں ان کے پاس۔ ہدایت کے بدلے میں بازار سے گمراہی خرید لائے۔ قرآن نے نتیجہ دیا، فما ربحت تجارتہم، لہٰذا ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ یہ فیصلہ کر رہا ہے، ان کی تجارت میں ربح یعنی فائدہ نہیں ہوا، ان کی تجارت گھاٹے کی تجارت ہے، انہوں نے اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، تجارت میں نقصان کیا۔ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ پروردگار یہ کون سی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے کر آ گئے؟ اور یہ کون سی ہدایت ہے جسے انہوں نے چھوڑ دیا؟ یہ کون سی گمراہی ہے جس کا دامن انہوں نے چھان لیا، تھام لیا؟ اگلے ہی لفظ میں اللہ نے اشارہ کر دیا، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کامیاب نہیں ہوئی۔ اور کیا ہوا؟ وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایتی یافتہ نہیں ہوئے، اہتدا نہیں ہوئی، ان کی ہدایت قبول نہیں کر سکے۔ یعنی قرآن نے فیصلہ دیا، چونکہ یہ مہتدی نہیں ہوئے، انہیں ہدایت نہیں ملی۔ اس لفظ مہتدین کو یاد رکھیے گا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کیا کرتی ہے۔ وما کانوا مہتدین، یہ انہیں ہدایت نہیں ملی، لہٰذا ان کا سودا گھاٹے کا سودا رہا۔ پروردگار ہدایت کس چیز کی؟ تاکہ میں اسے پا سکوں اور میں گھاٹے کی تجارت نہ کروں۔
میں فائدے کی تجارت کروں. بعید نہیں آواز قدرت آئے جاؤ دیکھو ہم نے اپنی کتاب میں کہاں کہاں ہدایت کہا ہے. تمہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا. روزانہ نماز میں 10 مرتبہ پڑھتے ہو, 5 نمازوں میں پڑھتے ہو, 2 رکعتوں میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا ہدایت دے کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف, اپنے سیدھے راستے کی طرف. تو جس نے سیدھے راستے کی ہدایت نہ پائی اس کی تجارت گھاٹے میں ہے. جس کی تجارت گھاٹے میں ہو قرآن اس کی نجات کی ضمانت نہیں لے سکتا. بڑی سامنے کی سیدھی سی بات ہے نا. اب یہ کون ہے جو صراط مستقیم بتلائے؟ یہ کون سا راستہ ہے کہ جسے اللہ نے صراط مستقیم کیا؟ ہر سامع تقریباً اس روایت سے آشنا ہے کہ جب نبی مکرم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی, یا رسول اللہ ما ہوا صراط اللہ المستقیم, اللہ کا سیدھا راستہ کہاں ہے کہ جس کی طرف رہنمائی اور ہدایت مانگ رہا ہوں؟ رسول اللہ نے فقط ایک ہی ذات کی طرف اشارہ کیا, ھذا صراط اللہ المستقیم. کیا اس جوان کو جانتے ہو؟ یہ علی ہے جو اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے. یا علی, یہ علی ہے جو اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو راستے پر کھڑے ہوں وہ راستے کا پتہ نہیں پوچھا کرتے, وہ راستے تک رہنمائی نہیں مانگا کرتے, وہ اہدنا الصراط المستقیم اس نیت سے پڑھا کرتے ہیں, پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھنا, ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھنا. اب جا کر مترجمین کے ترجمے دیکھ لیجئے قرآن میں, کس نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ سیدھے راستہ دکھا دے, تو سمجھ جانا وہ اب تک سیدھے راستے تک نہ پہنچ پایا. کس نے یہ ترجمہ کیا کہ خدا سیدھے راستے پہ باقی رکھنا, تو سمجھ جانا اس نے سیدھے راستے کو پا لیا ہے. جب سیدھے راستے کو پا لیا اس کی ہدایت ہو گئی. کسی کے لیے ابھی بھی واضح نہ ہو اور واضح کرتا ہوں, فما ربحت تجارتہم, سورہ بقرہ آیت 16, ان کی تجارت ناکام ہے. وما کانوا مہتدین, لہٰذا انہیں ہدایت بھی نہیں ملی. اس لفظ محتد کی قرآن سے تلاش کیجئے, آپ کی نگاہیں آ کر ٹھہریں گی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82, 82. عجیب آیت ہے اپنے آپ میں. سورہ حمد کی ہدایت کو بھی یہ آیت سمجھاتی ہے. سورہ بقرہ آیت 16 کی اہتدا کو بھی یہ آیت سمجھاتی ہے. ارشاد باری تعالی ہوا. اب اس آیت کے ایک ایک لفظ پر اور لفظوں کی ترتیب پر غور کیجئے گا. ارشاد پروردگار ہوا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, ہے میں اللہ بہت بخشنے والا ہوں, میں بہت مغفرت والا ہوں. مجھے اللہ کی غفاری کی حدیں تم بشر نہیں جان سکتے. ایک ہے غفور, بلکہ اور پیچھے چلیے, ایک ہے غافر. یہ تینوں اللہ کے لقب ہیں, غافر, غفور اور غفار. غافر کہتے ہیں بخشنے والے کو, مغفرت دینے والے کو. غفور کہتے ہیں بہت بخشنے والے کو, جس کی عادت ہو بخشنا, جس کی عادت ہو معاف کرنا, جو ہر لحظے بخشتا ہو. اور غفار کہتے ہیں بہت زیادہ بخشنے والے کو. یہ تیسری تاکید ہے اس مغفرت کے لفظ میں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, بہت کم آیتیں ہیں, یا یوں کہوں بہت زیادہ آیتیں ہیں جہاں اللہ نے اپنا تعارف غفور کہہ کر کرایا ہے. میں بخشنے والا ہوں, میں مسلسل بخشنے والا ہوں, بخشنا معاف کرنا تو میری عادت ہے. مگر بہت کم آیتیں ہیں جہاں اللہ نے اپنی ذات کو غفار کہا ہو. میں بہت شدت سے بخشنے والا ہوں, یا یوں کہیے میں سب کچھ بخش دینے والا ہوں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, توجہ میرے ساتھ ہے. دیکھیں لطف اس وقت ہے جب آیت کے ایک ایک لفظ کا لطف لیا جائے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, میں بہت زیادہ, میں سب کچھ بخشنے والا ہوں. اس ترجمے کو یاد رکھیے گا, پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, میں سب کچھ بخشنے والا ہوں. غافر بخشنے والا, غفور بہت زیادہ بخشنے والا, غفار سب کچھ بخشنے والا. اے خدا تو کس کے لیے سب کچھ بخشنے والا ہے؟ 2-3 صفات بتا دی آیت نے, زیادہ بات نہیں کی. لمن تابا, میں اس کے لیے سب کچھ بخش دوں گا, یہ جو سب سے پہلے توبہ کرے.
پلٹ آئے. بعض روایات نے اہل بیت علیہ السلام نے اس تابہ کی تفسیر کی. تابہ کس چیز سے پلٹ آئے؟ من ظلم، ظلم سے پلٹ آئے، زیادتی سے پلٹ آئے. مخلوق میں کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، کسی کا حق نہ کھائے بیٹھا ہو، بہن کو میراث میں والدین کا حق دیا ہو، کاروبار میں دھوکے بازی نہ کرتا ہو، قرضہ لے کر انکاری نہ بن جاتا ہو. لمن تاب، جو توبہ کرے، جو پلٹ آئے. کس سے؟ من ظلم، ظلم سے پلٹ آئے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں سب بخش دوں گا. کسے؟ من تابا، جو پلٹ آئے. اور کیا کرے؟ وَآمَنَا، اور ایمان لے آئے. توبہ کا اگلا درجہ ہے ایمان. جب بدی کے راستے سے پلٹ کر آؤ یہ توبہ ہے، جب حق کے راستے پہ سفر شروع کرو یہ ایمان ہے. متفق ہے نا؟ کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں، بات آگے بڑھی. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال بھی انجام دے دے. اس سے اچھا آدمی آپ کو کہاں ملے گا؟ حق بنتا ہے کہ خدا کہہ دے میں سب کچھ بخش دوں گا. تم پہلے تو توبہ کرو، پھر ایمان لے آؤ، پھر نیک عمل کر لو. متفق ہیں؟ مگر آیت یہاں نہ رکی. خدا اس کے لیے غفار نہیں ہے جو صرف توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک عمل بھی کر لے. اے پروردگار اور کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سیدھے راستے پر تو آ گیا، یہ نیکی کے راستے پر تو آ گیا، اس نے ظلم و زیادتی چھوڑ دی، یہ تجھ پر ایمان بھی لے آیا، ایمان کے تقاضوں بھی پورا کرتا ہے، یہ نیک عمل بھی کرتا ہے. تجھے اپنی غفاریت اس پر برسانے کے لیے، اسے اپنی ستاریت کے دامن میں چھپانے کے لیے اور اس سے کیا چاہیے؟ آیت نے ایک لفظ کہہ کر بات کو مکمل کیا. ثم اہتدی، میں اس کے لیے سب کچھ بخشنے والا ہوں کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیکی والے اعمال بھی کر لے، اچھائیاں بھی کر لے. مگر یہ ساری باتیں صرف کافی نہیں ہیں. کب تک؟ ثم اہتدی، پھر اس بندے، اس بشر، اس آدمی کو چاہیے کہ پھر اہتدا پر بھی ہو جائے، پھر ہدایت کو قبول بھی کر لے، پھر ہدایت یافتہ بھی ہو جائے. اے اللہ تیرے راستے پر تو تھا، توبہ بھی کر لی تھی، ایمان بھی لایا تھا، نیک عمل بھی کرتا تھا، نمازوں کا پابند تھا، روزے بھی باقاعدگی سے رکھتا تھا، حج بھی ہر سال کرتا تھا، یہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، یہ مومن تھا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتا تھا، یہ بیان بھی سنتا تھا، یہ ساری عبادتیں کرتا تھا، کاروبار بھی سچا تھا، حلال کماتا تھا، یہ ساری نیکیاں کرتا تھا، مومن بھی تھا، عمل صالح بھی کرتا تھا. مگر یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں ہی تو تیرا راستہ ہے، تیری ہدایت ہے. پھر یہ کون سی ہدایت ہے جس کی بات تو آیت کے آخر میں کر رہا ہے؟ ثم اہتدی، پھر ہدایت پا جائے. یقین جانیے علامہ ابو نعیم اصفہانی، علماء مسلمین میں ایک کتاب کا حوالہ، علامہ ابو نعیم اصفہانی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں، یہ آیت ایک پہیلی بن گئی امت کے لیے. یہ کون سی ہدایت ہے؟ ایمان بھی ہے، توبہ بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، بچا کیا؟ ثم اہتدی، پھر ہدایت پا جائے. اس پہیلی کو سلجھانے میں مفسر سر جوڑ کے بیٹھ گئے. برادران کی کتب میں علامہ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ المؤمنین میں یا حلیۃ الاولیاء میں اس آیت کی تفسیر میں اس روایت، اس حدیث کو نقل کیا. اگر ہم سے پوچھیں تو سینکڑوں حوالے ہیں، میں ایک آدھ پیش کیے دیتا ہوں آپ کے مزاج کے مطابق. راوی ہیں جناب صدیر سیرفی، ائمہ کے خاص اصحاب میں سے. یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک روز حج کا موسم تھا، میں حضرت باقر العلوم امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، میں پانچویں امام، پانچویں آقا، رسول کے علم کے پانچویں وارث کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے سامنے تھا. صدیر کہتا ہے پانچویں امام نے میرا ہاتھ تھاما اور میرا ہاتھ تھام کے کعبے کا رخ کیا
اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے صدیر ان اللہ قد امر الناس، اللہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا ان یاتوا هذه الاحجار فیطوفون بها، کہ لوگ پتھروں کے اس گھر یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قبلے یعنی خانہ کعبہ کے پاس آئیں اور یہاں آ کر اس کعبے کے گرد چکر لگائیں، یہاں آ کر طواف کریں۔ مگر حکم اتنا نہیں تھا بلکہ اللہ نے ان سے یہ بھی مانگا تھا، یہ بھی چاہا تھا کہ کعبے کا طواف کرنے کے بعد ثم یاتوننا، پھر یہ ہم آل محمد کے در پہ آئیں، فیعلمونا بولایتہم لنا، اور پھر ہمارے سامنے آ کر ہماری ولایت کے عقیدے کا اقرار کرے، تب جا کر ان کی عبادت قبول ہوگی۔ سدیر حیران رہ کے پوچھنے لگے مولا یہ کیا مطلب ہے؟ فرماتے کیا تو نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں صرف اسی کو لیے بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے اور پھر ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ مولا فرماتے اہتدیٰ بولایتنا، مراد ہے ہماری ولایت کو قبول کر لے۔ جس تک پہنچ گیا ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ثم اهتدى بولایتنا، یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ وہ ہدایت ہے کہ جب ساری زندگی رسول کی پیروی میں گزاری ہو، سارے عمل کر لیے ہوں، ہر نماز پڑھ لی ہو، ہر زکوٰۃ دے دی ہو، حج بھی کر لیا ہو، مگر جب رسول اپنی عمر مبارک کے آخری حج کے بعد، حج میں خانہ کعبہ کے طواف کے بعد تمہیں غدیر پر لے کر آئے اور غدیر پہ علی کی ولایت کا اعلان کرے، اسی وقت ہدایت یافتہ کہلاؤ گے جب اس اعلان ولایت کو تسلیم کر لو۔ سب مل کر وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے میں سب کچھ بخشنے والا ہوں، اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، مگر کافی نہیں ہے، پھر ہدایت کو بھی قبول کرے۔ یعنی آل محمد نے بتایا یعنی ہماری ولایت کو تھامے۔ بعض روایات میں شرطیں بھی آئی ہیں، اے ثم اهتدوا، ہماری ہدایت پر آ جائیں۔ کس چیز کی ہدایت پر آ جائیں مولا؟ کس بات کی ہدایت پر آ جائیں؟ فرمایا الی ولایتنا، ہماری ولایت کی ہدایت ہو جائے انہیں، ومودتنا، اور ہماری مودت ان کے ہاتھ لگ جائے۔ یہ مودت اہل بیت ہی تو ہے کہ ہم فرش عزا پہ آتے ہیں۔ ہم فرش عزا پہ آ کر جس بات کا ثبوت دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اے رسول اللہ، آپ کے قربا سے مودت ہی تو اجر رسالت تھی، ہم اجر رسالت ادا کرنے آئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِلَى مَعْرِفَتِنَا، اور ہماری معرفت تک پہنچ جائے۔ اور اگر کوئی ایسا نہ ہو، اسی آیت کے ضمن میں آل محمد نے بتایا اگر کوئی شخص اپنی ساری عمر رکن و مقام، زمین کے دو افضل ترین ٹکڑے، وہ رکن خانہ کعبہ کا وہ کونا جہاں حجر اسود ہو اور مقام ابراہیم، فرماتے ہیں ساری عمر ان دونوں مقامات کے درمیان کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرے، ثم لم یجی بولایتنا، مگر جب مرے تو فرشتوں کے سامنے ہم آل محمد کی ولایت کو نہ لایا ہو، اکبہ اللہ علی منخرہ فی النار، اللہ منہ کے بھل جہنم میں ڈال دے۔ یہ وہ عقیدہ ولایت ہے جس کا اعلان رسول نے غدیر میں کیا تھا، جس کا اقرار اصحاب رسول نے غدیر میں کیا تھا، کہ جب مولا کی بیعت کی تھی، کہ جب علی کو مبارکباد دے کر کہا تھا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے لال مبارک ہو، آج سے آپ میرے، ہر مومن کے، ہر مومنہ کے امیر بن گئے۔ یہیں تو مولا کے امیر المؤمنین لقب کا اعلان ہوا تھا۔ ایک صلوات پڑھیے مولا کائنات کی عظمت پر۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اس آیت کو یاد رکھیے گا، یہ کون سی ہدایت ہے جو ایمان بھی آ چکا، نیک عمل بھی آ چکا، مگر پھر بھی ہدایت نہیں آئی؟ غفار پروردگار ہے، کہہ رہا ہے میں سب کچھ بخش دوں گا، کہ جو اس ایمان،
اس نیک عمل اور اس ہدایت کے ساتھ آئے. یہی تو وجہ ہے کہ نبی کریم نے فرما دیا اور تمام امت مسلمہ نے نبی کی اس حدیث کو لکھا. بعض نے دو الگ الگ لفظوں سے لکھا. ہم سے پوچھئے تو ہماری کتابوں میں آیا لو اجتمع الناس علی ولایت علی. بعض برادران کی کتابوں میں آیا لو اجتمع الناس علی حب علی. ترجمہ دونوں کا تقریباً برابر ہے. اگر سارے لوگ، خدا غفار ہے، خدا سب کچھ بخش دے گا، اگر اس ہدایت پر ہو، رسول فرما گئے اگر تمام لوگ جمع ہو جاتے، ہم سے پوچھو تو کس پر؟ علی کی ولایت پر. باقیوں سے پوچھو تو کہا علی کی محبت پر. ہمیں یہ بھی راضی ہے، ہم اس پہ بھی راضی ہیں. اگر ساری مخلوق علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو کیا ہوتا یا رسول اللہ؟ فرماتے لما خلق اللہ النار، تو اللہ کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یا علی مشکل کشا. متفق علیہ حدیث ہے یہ، تمام محدثین اسلام کا اس حدیث پر اتفاق ہے. لو اجتمع الناس علی حب علی، اگر ساری مخلوق علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، لما خلق اللہ النار. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ. یہی وجہ ہے نا کہ نبی نے بتایا تھا حب علی حسنہ لا تضر معها سیئہ. اللہ اتنا غفار ہو جاتا ہے، میرے ترجمے کو یاد رکھیے گا، غفار کہ میں سب کچھ بخش دوں گا. تبھی تو نبی نے فرمایا علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتے. یہ جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا، اس کی تفسیر اور تشریح بھی 8ویں گفتگو میں آئے گی کہ جب نجات کے اسباب میں سے ایک سبب کا، قرآنی سبب کا تذکرہ ہوگا. تو لہٰذا اس بات کو میرے جوان دوستوں نے جوڑنا ہے اس نقطے کی طرف، اس سے پہلے کہ آپ کوئی نتیجہ لے کر اٹھیں. آمادہ ہیں؟ بات پہنچ گئی تو ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. قرآن میں کئی تجارتوں کا تذکرہ آیا. یہ تو پہلی تجارت تھی جو میں نے گنوائی تھی. فما ربحت تجارتہم، اس کی تجارت ناکام گئی، گھاٹے کا سودا کیا. کیوں؟ وما کانوا مہتدین، اس نے ہدایت نہیں اپنائی تھی. قرآن میں اور بھی کئی تجارتوں کا تذکرہ ہوا. کبھی اللہ نے فرمایا کچھ مومنین ہیں کہ اس آیت کو بعد کے لیے چھوڑتے ہوئے ایک موقع، ایک مرحلہ، بڑا عجیب مرحلہ ہے جب اللہ نے قرآن میں تجارت کے دو مقابل فریق پیش کیے. اور آسان کروں، اللہ نے دو طرح کے تاجروں کی مثال دی. یا اور آسان کروں، اللہ نے دو طرح کے مومنوں کی مثال دی. ایک مرتبہ سورہ نور آیت 37 میں بتایا، پورا آیتوں کا تسلسل ہے جس تسلسل کی ابتدا آیت نور سے ہوتی ہے. پھر ان نور والوں کے گھر کا تذکرہ ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. یہ نور والے کچھ ایسے گھروں میں رہتے ہیں جو گھر اللہ کو پسند ہیں، جن گھر میں اپنا ذکر کیا جانا اللہ کو پسند ہے. پھر اللہ نے تعارف کرا ان گھروں میں کون بستے ہیں، فرماتے ہیں رجال، کچھ ایسے مرد ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ جنہیں نہ تجارت بھٹکا سکتی ہے نہ خرید و فروخت کی لالچ بھٹکا سکتی ہے. کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے. وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ دینے سے. يَخَافُونَ يَوْمًا، یہ روز قیامت سے ڈر رکھتے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ اس آیت کی تفصیل میں ایک ایک لفظ کی تفصیل میں جاتا، میرے موضوع سے دور نہ ہو جاؤں میں. ایک یہ مثال ہے، کچھ ایسے مرد ہیں. کون؟ رجال، کچھ ایسے مرد ہیں لا تلہیہم، جن کا دھیان نہیں بھٹکاتی. اس لفظ پر توجہ کیجیے گا. یعنی اگر یہ نماز پڑھ رہے ہوں اور کہیں تجارت کا موقع آئے تو یہ اپنی نماز میں کھڑے رہتے ہیں، جو پہنچ جائے. یہ ہے پہلی مثال. کون ہے یہ مرد؟ اللہ نے تعارف ہی اتنا واضح کرایا ہے. ہر مومن سیرت رسول کا، تاریخ اسلام کا ہر جاننے والا اس لفظ سے اس ذات تک پہنچ جائے گا. اللہ نے بات کا آغاز یہ نہیں کیا کچھ مومنین ہے، نہیں، رجال، کچھ مرد ہے. اگر یہ کچھ مرد ڈھونڈنا چاہو، سیرت رسول پڑھنے کا آغاز کرو، باب خیبر میں آ کر رک جانا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا.
تو بہت آسان سی بات ہے. وہاں کہا تھا رجلن، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کرار غیر فرار ہوگا، میں رکوں گا نہیں اس نقطے پر. کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. یہاں کہا رجال، رجال جمع ہے رجل کی. یہاں کہا کچھ مرد ایسے ہیں جنہیں نماز کی حالت میں تجارت بھٹکاتی نہیں ہے، جن کا دھیان نماز میں تجارت کی طرف نہیں جاتا، خرید و فروخت کی طرف نہیں لپکتا. یہ لوگ نماز میں اپنی کاروبار اور دکان کا حساب نہیں کر رہے ہوتے. یہ کچھ لوگ ہیں، یہ کچھ مرد ہیں. یہ کون مرد ہیں پروردگار؟ آواز آئے گی تمہیں خیبر میں ایک مرد تو مل گیا، باقی بھی جو ہیں اسی کے جیسے ہوں گے، اسی کے اپنے ہوں گے، اسی کے گھر والے ہوں گے. یہ ہے قرآن میں ایک مثال ان مردوں کی کہ جنہیں تجارت نماز اور اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے بھٹکاتی نہیں ہے. کوئی بھی چیز ان کا فوکس خراب نہیں کرتی. یہ ہے ایک مثال. یہ مثال آپ تک پہنچ گئی. سورہ نور غالباً آیت 37 یا اس کے اطراف والی آیت. رجال ان سے آغاز ہو رہا ہے، رجال لا تلہم. ایک دوسری مثال دوں، اللہ اکبر، سورہ جمعہ کی آخری آیت پڑھ کے دیکھیے. کیا آیت ہے؟ کون بتائے گا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے حبیب، آپ کے جس مدینے میں کچھ ویسے مرد ہیں کہ جنہیں تجارت نماز سے بھٹکاتی نہیں ہے، وہیں آپ ہی کے اس مدینے میں کچھ ایسے بھی ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب کہیں تجارت کا موقع دیکھتے ہیں، او لہون، یا تجارت تو بہت بڑی چیز ہے، فضول باتیں، لہو، بے معنی چیزیں دیکھتے ہیں، لہو و لعب دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، تو فوراً سے اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. نہیں، آپ نے ترجمے پہ غور نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کوئی تجارت ہوتی دیکھیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں. انفضوا الیہا، اپنی عادت کے مطابق جب کوئی تجارت دیکھیں بہت تیزی سے چلے جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے حبیب، آپ کو نماز کی صف میں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. رسول آگے جماعت پڑھا رہے ہیں، نہ جانے ایسی کون سی قیمتی چیز آ گئی. کیا جنت سے زیادہ قیمتی کچھ بکنے مدینے کو آ گیا تھا کہ رسول کو نماز پڑھاتے چھوڑ کر کوئی تجارت کے لیے گیا اور سورہ جمعہ کی اس آیت کا نزول ہوا؟ مجھے تاریخ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ مجھے کچھ معلوم ہے، نہ مجھے کچھ معلوم کرنا ہے. مجھے تو اتنا سمجھ آ گیا کہ جو حالت نماز میں رسول کو چھوڑ کر چلا جائے وہ میدان جنگ میں کیسے نبی کے ساتھ ٹک سکتا ہے؟ ایک درود پڑھیے مولا کائنات کی عظمت پر. لہذا تاریخ کا تقاضا یہ ہے کہ میدان جنگ میں بھی نبی کے ساتھ وہی ڈٹا رہے گا کہ جو مسلح عبادت پہ نبی کے ساتھ ڈٹا رہا ہو، جسے تجارت اللہ کی یاد سے نہ بھٹکاتی ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. نہ جانے کتنی باتیں ہیں اس تجارت میں. یہ تو تجارت کی دو مثالیں تھیں نا. قرآن نے تجارت کے بارے میں اور بہت کچھ بتایا ہے. ایک تجارت آقا حسین کے اصحاب نے بھی کی تھی. اللہ اکبر، کیا حسین تجارت تھی، کیا کامیاب تجارت تھی، کتنے فائدے میں رہے یہ بہت تر. کہ جب حسین نے چراغ کو بجھایا اور سب سے بیعتوں کو اٹھا لیا، اب ان کے پاس آپشن تھا، دنیا کی زندگی بچا لیں، آقا نے بیعت اٹھا لی ہے، یہ آخرت، یہ نیک اعمال کریں، آخرت میں بھی جنتی ہیں، انہیں آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہے. چاہیں تو زندگی گزاریں اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے، اطمینان سے، خود بھی زندہ رہیں، ان کی اولاد، ان کے بیٹے زندہ رہیں، گھر والے قیدی نہ بنائے جائیں. مگر اچھا تاجر وہ ہوتا ہے جو کم فائدے پہ راضی نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑے فائدے کی تلاش میں رہتا ہے. یہی تو وجہ ہے جب آقا حسین نے دوبارہ چراغ روشن کیا تو کیا دیکھا؟ سب اپنی گردنوں پہ تلوار رکھے ہیں. اے آقا، ہم گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے،
اے آقا 1000 بار قتل کر دیے جائیں، ہم اس تجارت میں فائدہ جانتے ہیں، 1000 بار قتل کر دیے جائیں تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ ایک تجارت اصحاب حسین نے کی تھی، اور ایک خاص تجارت اللہ سے۔ حسین کے اصحاب میں خاص صحابی، یا کربلا کے سب سے پہلے شہید، کہ جو کربلا سے پہلے شہید ہوئے مگر انہیں شہدائے کربلا میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ تجارت کی سفیر حسین مسلم ابن عقیل نے، نہ صرف اپنی ذات اللہ کی راہ میں دے دی، ہائے ہائے کیا عجیب گھرانہ ہے آل محمد کا گھرانہ، کیا عجیب خون ہے علی مرتضیٰ کی آل میں، کیا عجیب تربیت ہے جناب ام البنین کی۔ میں ہر برس اس موقع پر 2 محرم کی رات کو یہ مصیبت پڑھا کرتا ہوں، اور اس تاریخ اور تفصیل کے ساتھ پڑھا کرتا ہوں کہ وہ ام البنین کہ جس کے بارے میں امیر نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اے عقیل ایسا خانوادہ ڈھونڈو کہ جس خانوادے میں ایک ایسی خاتون، ایک ایسی مستورہ ہو کہ جو عرب کے بہادر مردوں کی اولاد ہو، جس سے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار بن جائے۔ نتیجے میں جناب ام البنین مولا امیر کے گھر تشریف لائیں۔ میں آپ کو مسلم کی تجارت سنانے جا رہا ہوں۔ اس شہزادی سے، اس آقا زادی سے ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں۔ جناب ام البنین سے اللہ نے مولا امیر کو 4 بیٹے دیے، لہٰذا بیٹوں کی ماں کہلائی، اور ایک بیٹی بھی عطا کی، جناب رقیہ بنت امیر المؤمنین۔ امیر المؤمنین کی یہ وہ بیٹی ہیں جو جناب مسلم کے گھر آئی۔ اللہ نے مسلم و رقیہ کو بھی 4 بیٹے اور ایک بیٹی عطا کی، حمیدہ بنت مسلم۔ اس کم سن بچی کا تذکرہ مصائب میں سنتے ہو نا۔ ام البنین نے عجیب تربیت کی، اپنے 4 بیٹے بھی حسین پر کربلا میں لٹا دیے، اور جو ام البنین کے نواسے ہیں جناب مسلم کی آل، 4 بیٹے حسین پر قربان کیے، 2 کربلا میں قربان ہوئے، 2 کوفے میں قید کاٹ کے شہید ہوئے، اور بیٹی جو اللہ نے دی تھی وہ مثل سکینہ یتیم ہوئی۔ میں جملہ کہہ گیا سکینہ کی مانند یتیم ہوئی، میں اپنے جملے سے پلٹتا ہوں، یتیم تو مسلم کی بیٹی بھی ہوئی تھی مگر سکینہ سی یتیم نہ ہوئی تھی۔ اجرکم علی اللہ، جو پہنچ گئے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مسلم کی بیٹی یتیم ہوئی تو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے حسین زندہ تھے، دلاسا دینے عباس زندہ تھے، نئی بالیاں پہنانے پھوپھی زینب حیات تھی، اور سکینہ کھڑے دیکھ رہی تھی، مگر جب سکینہ یتیم ہوئی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ مسلم نے پروردگار سے کیسی تجارت کی، اللہ نے مسلم کو 4 بیٹے دیے، 4 کم سنی میں حسین پر قربان کر دیے۔ بیٹی یتیم ہوئی، اسیر ہوئی، بیٹی نے اتنی سختیاں، اتنے مصائب اٹھائے۔ اے مسلم، آپ نے کیا عجیب تجارت کی، اپنی ساری نسل حسین پر قربان کر دی۔ جانتے ہیں آج آپ کو سادات کی آل ملے گی، آج آپ کو ابو الفضل عباس کی نسل ملے گی، اگر نہیں ملے گی تو مسلم کی نسل نہیں ملے گی۔ یہ غربت ہے جناب مسلم کی، یہ تجارت ہے جناب مسلم کی۔ مسلم نے کربلا میں اپنے 4 بیٹے ہی قربان نہیں کیے، یہ 4 کے 4 بچے کمسنی میں قربان کر دیے۔ مسلم کے بعد، مسلم کے بچوں کے بعد بظاہر کوئی نام لیوا باقی نہ رہے، مسلم نے اپنی ساری نسل حسین پر قربان کر دی۔ یہ تجارت تھی مسلم کی۔ جانتے ہیں پلٹ کر اللہ نے کیا دیا؟ کتنی معروف نظر و منت ہے، میں کتنے ایسے
والدین کو جانتا ہوں. ارے مسلم کا کوئی نام لینے والا نہ رہا تھا, مسلم نے اپنی ساری نسل حسین پر دی تھی. آج بھی کوئی بے اولاد ہو اور منت مانے اللہ اولاد دے, میں مسلم کا نام زندہ کروں گا, میں اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھوں گا. خدا مسلم کے صدقے میں صاحب اولاد کر دیتا ہے. یہ مسلم کی تجارت تھی. قافلہ حسین مکے سے روانہ ہو چکا ہے, ابھی کربلا نہیں پہنچے ہیں کہ اچانک کربلا کے قریب ایک منزل آئی کہ جب آقا حسین نے سفر کو روک دیا. جو بے اولاد مومنین و مومنات ہوں, خاص طور سے مسلم اور مسلم کے بچوں کی مجلس میں اللہ سے دامن پھیلا کہ مسلم کے بچوں کے صدقے میں اولاد مانگنا ہے. پالنے والے تجھے مسلم کی قربان ہو جانے والی نسل کا واسطہ, تجھے جناب رقیہ بنت امیر المؤمنین کی اجڑی گودی کا واسطہ, جو بے اولاد مومنین ہیں, جناب مسلم و رقیہ کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ و صالحہ دینا. آزاداروں, ایک وقت آیا حسین نے قافلے کو روک دیا. آقا عباس تشریف لائے. آقا کیا حکم ہے؟ عباس خیمے لگائے جائیں. خیمے لگائے. مولا کیا ماجرا ہے؟ حسین نے عباس کو اپنے قریب بلایا, خیمے میں اپنے پاس بٹھایا. ایک مرتبہ عباس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور بھائی نے بھائی کو قربان ہوتے دیکھا. حسین نے عباس کو وہ منظر دکھایا کہ مسلم تنہا ہیں, دشمنوں میں گھر چکے ہیں, دارالامارہ کی چھت پر ہیں, قریب ہے کہ مسلم کی شہادت ہو جائے. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, راہ کربلا کا رخ کیا. السلام علیک یا ابا عبداللہ. ادھر سے حسین نے جواب دیا وعلیک السلام یا اخی مسلم. اور مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے شہید کیا گیا. تاریخ کے عجیب جملے ہیں. علماء کہتے ہیں جناب مسلم کی شہادت اگرچہ کربلا سے پہلے ہے, مگر کیا وفاداری نبھائی ہے مسلم نے کہ مسلم کی شہادت میں, مسلم کی مصیبتوں میں آپ کو آقا حسین کی مصیبتوں کی چھلک آئے گی. مسلم بھی کوفے میں جب مارے گئے تو حسین کی طرح تنہا تھے, دشمنوں کے نرغے میں تھے, شدید زخمی تھے, کوئی مدد کرنے والا نہ تھا. مسلم بھی حسین کی طرح اپنی شہادت سے پہلے جب دارالامارہ سے زمین پر تشریف لائے تو شدید پیاسے تھے. مسلم نے پانی مانگا تھا مگر لبوں سے اتنا خون بہ رہا تھا, مسلم نے وہ پانی نوش نہیں کیا. اپنے آقا حسین کی تعصی کرتے ہوئے پیاس کے عالم میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گئے جیسے حسین وقت شہادت پیاسے تھے. ایک اور جملہ کہوں, ارے جس طرح حسین کو کوئی دفن کرنے والا نہ تھا, مسلم کا لاشا بھی کئی روز تک کوفے کے شہر کے دروازے پہ تھا. کوئی کفن دینے والا نہ تھا, کوئی دفن دے کرنے والا نہ تھا. ایک موقع وہ آیا, حسین نے نہ جانے کیوں آقا ابوالفضل عباس کو مسلم کی شہادت کا منظر دکھایا کہ صبر سے عباس نے دیکھا ہوگا بھائی مسلم کو شہید ہوتے ہوئے. آزادارو آخری جملے زحمتیں تمام. ایک مرتبہ حسین نے بہن زینب علیہ کو بلایا, ایک مرتبہ بہن رقیہ کو بلایا. اے رقیہ, اپنے شوہر کے حق میں ہماری تعزیت کو قبول کرنا. اب ایک مرتبہ جناب حمیدہ بنت مسلم کو بلایا گیا. ہاں زادارو, حمیدہ کو حسین نے اپنے پاس بلایا, کم سن سی شہزادی ہے, اپنے آقا کے پاس آئی, اپنے مامو جان کے پاس آئی. مامو جان کیا معاملہ ہے؟ حسین نے ایک عجیب انداز سے حمیدہ کے سر پہ دست شفقت پھیرا. آل محمد کے گھر کی پروردہ تھی, سمجھ گئی, تڑپ کر کہنے لگی ہائے میرے بابا مسلم کی خیر ہو. ایک مرتبہ آقا نے فرمایا اے حمیدہ غم نہ کر, تیرا حسین آج سے تیرا بابا ہے, ہم ہی تیرے بابا ہیں. بہن زینب کو
اشارہ ہوا، نئے گوشوارے لائے، ارے حمیدہ بنت مسلم کو پہنایا۔ آل محمد کے گھر میں یتیموں کو ایسے پالا جاتا تھا، اور کیوں نہ پالا جاتا ہو، حسین کا تو لقب زیارت ناہیہ میں آیا ہے، کنت ربیع الایتام، اے حسین آپ تو یتیموں کے لیے موسم بہار کی مانند تھے۔ ارے روایت کہتی ہے سکینہ در خیمے پہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، ننھی بچی یہ سوچ رہی تھی جب کوئی یتیم ہوتا ہے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ ارے شام غریبہ میں جب سکینہ یتیم ہوئی سر پہ ایک ہاتھ آیا، مگر سکینہ کے لیے بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا، نئے گوشوارے کیا پہنائے جاتے، شمر لعین نے اس زور سے بالیاں چھینی، کم سن بچی کے کان زخمی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ نبی و آل نبی کی عظمت کا، تجھے واسطہ رسول اور اولاد رسول کی غربت کا، تجھے واسطہ آل نبی کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ آقا حسین کی مظلومیت کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پالنے والے پروردگار، اے معبود، اے خالق و مالک، بار الہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں جناب مسلم کے صدقے میں، جناب رقیہ کے صدقے میں، جناب حمیدہ بنت مسلم کے صدقے میں، مسلم کے 4 شہزادوں کے صدقے میں، تمام بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد صالحہ عطا فرما، جو صاحبان اولاد نے اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مملکت خداداد پاکستان کو عزت و استحکام عطا فرما، اسے دشمنوں کے شر سے، میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی شر سے محفوظ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان انصار مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ متوجہ برائے زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغربہ، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس ویا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد